ناظرین ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے پسندیدہ شو حیات جاویدہ میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ٹائم ہم اس پروگرام میں ایک ٹاپک پر بات کر رہے تھے جو کہ تھا یوتھ چیلنجز۔ اسی کو ہم آگے کنٹینیو رکھیں گے کہ کس طرح سے ایک نوجوان کی زندگی میں وہ ٹائم آتا ہے کہ وہ اپنی شناخت کو لے کر ایک کشمکش کا شکار ہو جاتا ہے اور پھر دوسری کئی غلط چیزوں کی طرف راغب ہونا شروع کر دیتا ہے، لیکن اگر بائبل مقدس کی رہنمائی میں وہ اپنی شناخت حاصل کرے تو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی ٹاپک پر آج پھر سے میں روبنسن بھائی سے درخواست کروں گی کہ وہ اسے کنٹینیو رکھے اور ہمارے ویورز کو بتائیں کہ کس طرح سے نوجوان اپنی پرسنل آئیڈینٹیفیکیشن کو پہچان سکتے ہیں۔ تو مالش، مجھے امید ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے کس لیول پر چیلنجز کو دیکھا تھا، ان پر غور کیا تھا۔ پرسنل چیلنجز پر ہم غور کر رہے تھے۔ بالکل، کہ ایک نوجوان کی زندگی میں پرسنل لیول پر یا شخصی سطح پر کون کون سے چیلنجز ہوتے ہیں، اور اس میں ہم نے شناخت کی بات کی تھی، آئیڈینٹی کی بات کی تھی، اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا تھا کہ کمپلیکسز کس طرح سے اسے پریشان کر سکتے ہیں، احساس سے کمتری یا احساس سے برتری، اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پراپر گائیڈنس بعض اوقات نہیں ہوتی کہ کس طرح سے آگے بڑھا جائے، کیا کیا جائے جب زندگی میں یا جوانی کے مرحلے میں مختلف تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں شخصیت کے اندر، بدن کے اندر، اور وہ اس طرح سے گائیڈنس نہیں حاصل کر پاتے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ ان کے اندر ایک جذباتی پن کا عنصر آ جاتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اور اس کا پھر وہ اظہار اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک تو وہ اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی شناخت کے حوالے سے کشمکش کا شکار ہوتے ہیں، اور پھر دنیا کو بھی وہ جاننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی ہی نگاہ سے دنیا کو دیکھتے ہیں۔ ضرور ہے کہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو خدا میں سے ہو کر دیکھے، اور پھر ضرور ہے کہ دنیا کو بھی وہ خدا کی نگاہ سے اور کلام مقدس کا جو ورلڈ ویو ہے اس کے ذریعے سے دیکھنے کی روز بروز کوشش کرے، اور جب اس کے اندر یہ پیاس ہوگی، بھوک ہوگی، تو خدا یقیناً اس کی رہنمائی کرے گا۔ چند اور باتیں میں اس لیول پر کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے ساتھ کہ ایک بڑا ایشو جو اس ٹائم پر ہوتا ہے وہ ڈیسیجن میکنگ یا فیصلہ سازی کا جو ایک چیلنج ہوتا ہے کہ فیصلہ کیسے کیا جائے، چاہے پڑھائی کا معاملہ ہے، زندگی کے اور معاملات ہیں۔ اور ہمارا جو پروگرام تھا گزشتہ ایک سیریز اور ہم نے جو پروگرامز کیے، جو ٹاپک تھا ہمارا شارٹ کٹس، اس سے یقیناً رہنمائی ملی ہوگی ناظرین کو، اور اس بات کو سامنے رکھنا ہے کہ ہمارا جو فیصلہ ہے، ہمارا جو ڈیسیجن میکنگ ہے، وہ بھی یقیناً ایک چیلنج ہے، لیکن کس طرح سے ہم گائیڈنس لے سکتے ہیں، دوسروں سے مشورہ لے سکتے ہیں، کلام مقدس کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کو بھی اپنے ساتھ لے کر چل سکتے ہیں، اور جو اگر تعلیم کے معاملے میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے تو جو اس میں ماہر ہیں یا جو تعلیم یافتہ ہیں ہمارے حلقے میں، ہم ان سے بھی اس حوالے سے کاؤنسلنگ یا گائیڈنس حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نوجوانوں کو ایک ایسے سہارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے جو حقیقی معنوں میں ان کا خیر خواہ ہو، ان کے ساتھ فرینڈلی ہو۔ یہ ان کا یوتھ لیڈر بھی ہو سکتا ہے، ان کے پاسبان بھی ہو سکتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں والدین کو بھی ایسا جو دوستانہ رویہ ہے اپنے بچوں کے ساتھ قائم کرنا چاہیے جب وہ ٹین ایج میں داخل ہوتے ہیں، تاکہ وہ اپنا دل کھول سکیں، ان کو بتا سکیں اپنی مشکلات کے بارے میں، اپنے چیلنجز کے بارے میں۔ لیک آف گائیڈنس، لیک آف کاؤنسلنگ کا بھی مسئلہ ہے، اور اس وجہ سے جو ڈیسیجن میکنگ ہے، کون سا فیصلہ کرنا ہے، کون سا قدم اٹھانا ہے، اس میں بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور بڑا چیلنج نوجوانوں کے اندر ہوتا ہے، اور وہ شناخت کے بعد ہی پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں تو نمایاں ہونے کی جو خواہش ہے وہ ان کو فیم یا شہرت کے جال میں بھی پھنسا سکتی ہے۔ بہت سے ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں ایسے غلط ہاتھوں میں پڑ جاتے ہیں جو ان کو مشہور کرنے کا یا شہرت دلانے کا جھانسا دیتے ہیں، اور پھر وہ نقصان کر بیٹھتے ہیں یا اپنی شخصیت کو، اپنی زندگی کو تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس قسم کے جو چیلنجز ہیں ان پر بھی ہمیں غالب آنے کی ضرورت ہے، اور نوجوانوں کو میں کہوں گا کہ اس عمر میں ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم ٹائم کو مینیج نہیں کر پاتے۔ ہم وقت کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بھی بہت سا وقت پڑا ہوا ہے اور میں یہ بھی کر لوں گا زندگی میں، وہ بھی ہو جائے گا، یا میں وقت کو ضائع بھی کرتا چلا جاتا ہوں تو کوئی فرق نہیں اس سے پڑے گا۔ جب ہم بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، تو ہمارے والدین ہمارے لیے وقت کو مینیج کرتے ہیں یا ہم سے وہ کام کرواتے ہیں پڑھائی کے حوالے سے،
لیکن جب ہم ایک نوجوان کی بات کرتے ہیں تو اس نے اپنے ٹائم کو خود مینیج کرنا ہوتا ہے، خواہ روزمرہ زندگی میں مختلف کام ہوں، امور ہوں، یا پڑھائی ہو، تعلیم کا میدان ہو۔ والدین اس کے لیے یہ کام نہیں کرتے، اور بہت دفعہ والدین سمجھتے ہیں کہ ان کا بچہ جو ہے وہ بڑی محنت سے پڑھ رہا ہے اور رات بھر وہ پڑھتا رہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ یوں ہی انٹرنیٹ پر یا فیس بک پر بیٹھا رہا اور وقت کو ضائع کرتا رہا۔ کلام مقدس میں افسیوں کا خط اگر پڑھیں 5ویں باب کی 16ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کو غنیمت جانو، وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں۔ سو ہم جن حالات میں سے گزرے ہیں، اس میں سے وقت کو ایسے ہی جاننا ہے جیسے ہم جنگ کے بعد ایک مال کو حاصل کرتے ہیں اور وہ مال غنیمت کہلاتا ہے، اور وقت کو کہا گیا کہ ایسے ہی جیسے کسی سے حاصل کرنا ہے۔ اور ہوتا کچھ یوں ہے کہ نوجوان اپنے ہی ہاتھوں سے بہت سا وقت ضائع کرتے ہیں اپنی زندگی کا۔ بہت سی ایسی اپرچونیٹیز آتی ہیں، بہت سے ایسے مواقع آتے ہیں جن کو وہ حاصل نہیں کرتے، اور پھر کہتے ہیں کہ او وقت گزر گیا۔ دراصل وقت نہیں گزرا ہوتا، انہوں نے وقت کو گزار دیا ہوتا ہے اور وہ موقع ان کے ہاتھ سے ضائع چلا جاتا ہے۔ سو میں نوجوانوں سے یہی کہوں گا کہ وقت کو غنیمت جانتے ہوئے جو بھی آپ کے سامنے ٹارگٹ ہے، جو بھی آپ کے سامنے گول ہے، اس کو اچیو کریں اور اپنی ترجیحات کو درست رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ جو زندگی کے بعد کے معاملات ہیں ہم ان کو پہلے ترجیح دیتے ہوئے ان کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ چھوٹی عمر میں ہی ہم کہیں جی یہ معاملہ سلجھ جائے، اس معاملے کا حل ہو جائے، لیکن جو موقع ہمارے سامنے ہے، جو شعبہ ہمارے سامنے ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں، اس کو دیانتداری سے کرتے رہیں۔ اس کے بعد جو اگلا سرکل یا دائرہ یا لیول آتا ہے چیلنجز کے حوالے سے، اس کا تعلق ہمارے خاندان یا ہماری فیملی سے ہے۔ پہلے پرسنل ہے، جو ہمارے باطن سے، ہماری روزمرہ زندگی سے، ہماری شخصیت یا ذات سے تعلق رکھتا ہے، اور پھر یہی دائرہ کار جب وسیع ہوتا ہے اس میں ہمارے والدین، ہمارا خاندان شامل ہوتا ہے۔ بعض اوقات رمائلش گھر کا جو ماحول ہے وہی ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ مختلف قسم کے والدین جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ بہت دفعہ خدا انہیں اولاد کی برکت تو دے دیتا ہے، لیکن وہ حکمت نہیں رکھتے کہ ان کی تربیت کس طرح سے کریں، ان کو خدا کی طرف لے کر جانا، خدا سے متعارف کروانا، ان کو کلیسیا کے ساتھ منسلک کرنا، سنڈے اسکول میں ان کو لے کر جانا۔ اور پھر ہوتا یہ ہے کہ والدین سمجھتے ہیں کہ نوجوان بچہ یا بچی جو ہے وہ ان کے لیے چیلنج بن گیا ہے، اور بچے یہ سمجھ ہوتے ہیں کہ والدین ان کے لیے چیلنج ہے۔ لیکن در حقیقت مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے، اور والدین یہ ذمہ داری پھر پاسبانوں پر ڈال دیتے ہیں یا یوتھ لیڈرز پر ڈال دیتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کی کاؤنسلنگ کریں یا اس کی اصلاح کاری کریں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بطور والدین ہم نے کیا اپنے بچے کو، اپنی بچی کو اس راہ پر ڈالا ہے جس پر اسے جانا ہے، تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہ مڑے، جیسے کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا تو پھر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر ہم مشکلات سے دو چار ہیں بطور والدین اور پھر اسی طرح سے اولاد بھی، تو ہمیں سمجھنا ہے کہ اس کو ایک چیلنج کی طرح قبول کریں، اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، سمجھیں اس کو، اور پھر اس پر غالب آنے کی کوشش کریں۔ والدین اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور بچے جو ہیں وہ والدین کو سمجھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم کردار سب سے پہلے اس میں والدین کا ہے، کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ بعض اوقات جو ان کے ایسے خواب ہوتے ہیں اپنی زندگی میں جن کو وہ پورا نہیں کر پائے ہوتے، اپنے بچوں پر ان خوابوں کو مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے تعبیر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جس شعبے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے ہوتے، اپنے بچوں کو اس شعبے میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ضرور ہے کہ بچوں کا جو ایپٹیٹیوڈ ہے، جو رجحان ہے، اس کو دیکھا جائے، اس کے مطابق ان کو فیلڈ کے چناؤ میں رہنمائی فراہم کی جائے، نہ کہ ان کے اوپر اپنا فیصلہ جو ہے وہ مسلط کر دیا جائے کہ آپ نے یہی پڑھنا ہے۔ پھر بچے کے لیے ساری چیزیں ایک لحاظ سے چیلنج بن جاتی ہیں، اور زندگی کے معاملات جو ہیں، اور خصوصاً جو تعلیم کا میدان ہے اس میں آگے بڑھنا اس کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اور جب میں پیرنٹس کی طرف دیکھتا ہوں، جب میں والدین کی طرف دیکھتا ہوں، تو بے شک خدا کے خوف میں چلنے والے پیرنٹس بھی ہمیں نظر آتے ہیں، والدین بھی ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن دیانتداری سے اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے میں ہمیں ایسے والدین بھی نظر آتے ہیں جو لاپرواہ ہیں اپنے بچوں کی طرف سے، ایسے والدین بھی نظر آتے ہیں جن کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے یا بڑے اگریسو ہوتے ہیں، غصے والے ہوتے ہیں، اور بچوں کے اندر یہی خوف ہوتا ہے کہ کہیں
جو ہمارا باپ ہے وہ نہ آ جائے، اور اگر آ جائے تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے چھپیں یا اس کو اوائڈ کریں. واقعی روبنسن بھائی آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ جب آج کل کے گھروں کا ماحول ایسا ہے کہ والد گھر پہ آئے تو بچے سہم جاتے، اتنا خوف ہوتا ہے والد کا. وہ جو ایک فرینڈلی ریلیشن ہونا چاہیے فیملی میں، وہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ پہلے والدین کی اچھے سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد بچے بھی انہیں کاپی کرتے ہیں. تو ہمارے یہ جو معاشرہ ہے اس میں ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم تھوڑا سا فرینڈلی ریلیشن اپنی فیملی میں رکھیں. صرف تعلیم کو محض اس لیے نہیں رکھے کہ والد گھر پہ آئے تو بچے بکس کھول کے بیٹھ گئے کہ ہم نے پڑھنا ہے، جبکہ اتنا فرینڈلی ریلیشن ہونا چاہیے کہ والد آئے، انہوں نے بٹھایا بچوں کو اور وہ پڑھا رہے ہیں ان کو، یا ان کے پاس بیٹھے ہوئے کہ میں بیٹھا ہوں آپ میرے پاس بیٹھ کے پڑھیں. اس طرح کی باتیں ہونی چاہیے، جبکہ ہماری فیملیز میں ایسا کچھ بھی نہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی نمائش، میں نے اس ٹاپک کے شروع میں بھی بتایا کہ جو گھر کا ماحول ہے وہی ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے بچوں کے لیے، اور اس کی وجہ یہ کہ جو ماحول ہے وہ بچے نہیں بناتے، پہلے جو اس میں کردار ادا کرتے ہیں وہ والدین ہیں. اور جب ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی تو ایسے پیرنٹس بھی اپنے بچوں کی زندگی میں ایک چیلنج بن جاتے ہیں، اور پھر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بچے بعض اوقات گھر چھوڑ کر بھی چلے جاتے ہیں یا اور راستوں پر نکل کھڑے ہوتے ہیں. جو اس کا بنیادی حل ہے وہ یہ کہ جو آپ نے ہی گفتگو میں بات کی کہ فرینڈلی ریلیشن شپ جب نہیں ہوتا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی بچوں کے درمیان اور والدین کے درمیان، تو پھر وہی جو گھر کا ماحول ہے جس میں سارا وقت بچوں نے رہنا ہے. اور اگر آپ بچپن سے دیکھیں تو شاید اسکول جو ہے وہ دوسرے نمبر پر آتا ہے. والدین بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ہم بچوں کو اچھے اسکول میں ڈال دیں گے تو اس سے بچوں کی اچھی تربیت ہوگی، لیکن تعلیم حاصل کرنے سے پہلے تربیت آتی ہے، اور وہ والدین بطور ٹیچر نہیں بلکہ بطور اگزامپل بچوں کو سکھاتے ہیں. بچے کوئی کلاس نہیں اٹینڈ کرتے والدین کے ساتھ بیٹھ کر کے آج ہمیں لینگویج کی یہ کلاس میں آپ ہمیں سکھائیں کہ یہ کیا ووکیبلری ہے یا یہ کس طرح سے کرنا ہے. وہ والدین کو دیکھ کر ہی سیکھتے جاتے ہیں، اور یہیں سے والدین کی بڑی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے واقعی رول ماڈل کی طرح ہوں. بچے جو اپنے باپ کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں بچپن میں، تب والد کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور جب والد چاہتا ہے کہ اب میرا بچہ جوان ہو گیا اور میرے پاس آئے یا بات کرے مجھ سے، تب بچے پھر والد سے اتنے دور جا چکے ہوتے ہیں کہ وہ ان کے پاس بیٹھنا یا ان کے سامنے اپنا دل کھولنا جو ہے وہ پسند نہیں کرتے، کیونکہ بچپن سے وہ دوستانہ رویہ یا ریلیشن شپ قائم نہیں ہوا ہوتا. سو ہمیں اپنے ماحول پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر بچے ایسا سمجھتے ہیں تو پھر ضرور ہے کہ وہ اپنے دل کو اپنے والدین کے سامنے کھولیں اور اس ماحول کو جس طرح سے بہتر بنا سکتے ہیں خود بھی اس میں کوشش کریں، اور مل کر سارا گھرانہ جو ہے اب وہ کوشش کر سکتا ہے. اور خدا کے خوف میں آگے بڑھتے ہوئے عزیزوں، ہم اپنے خاندان کے ماحول کو، باپ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، بطور شوہر بھی وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھے، اور اسی طرح سے جو ماں ہے وہ کس طرح سے وہ بطور بیوی اپنے شوہر کے تابع رہ سکتی ہے، اور پھر وہی تصویر جو ہے محبت کی اور تابع داری کی وہ نظر آئے گی ہمیں بچوں کے درمیان بھی، اور بچے بھی اس نمونے کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے فرما برداری اور تابع داری کا مظاہرہ کریں گے. تو پھر فیملی لیول پر جو چیلنجز ہیں وہ بہت کم ہو جائیں. اور میں اس بات کے لیے خوش ہوں کہ آج کل کے معاشرے میں اس طرح سے والدین اپنے بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں کہ وہ دوستانہ انداز میں ان کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور یہ ایک خوش آئند بات ہے جو ہم آنے والے دور میں دیکھیں گے کہ ایسے بچے جو ہیں جن کی اس طرح سے تربیت ہوتی ہے، نشو و نما ہوتی ہے، جو اپنے والد کے ساتھ، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ دوستانہ انداز میں آگے بڑھتے ہیں، ان کو کم چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان کی گائیڈنس ان کے پیرنٹس کی طرف سے ہی ہو جاتی ہے، یا پھر ان کو، اور سب سے زیادہ ہمارے جو خیر خواہ ہوں گے وہ ہمارے پیرنٹس ہی ہوں گے، اور وہی ہمیں بہتر طور پر گائیڈ کر سکیں گے. سو والدین کو بھی اس سلسلے میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور جو الہی خوبیاں ہیں کلام مقدس کی روشنی میں خاندان کو اکٹھے رہ کر ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اور کہا جاتا ہے کہ فیملی دیٹ پریز ٹوگیدر اسٹیز ٹوگیدر. سو دعا کے ذریعے سے بھی، اور پھر میں کہتا ہوں فیملی دیٹ پلیز ٹوگیدر اسٹیز ٹوگیدر، کہ دوستانہ رویہ بھی ہو. ایک خاندان جو دعا میں اکٹھا ہے وہ پھر ویسے بھی اکٹھا ہے، اور اسی طرح سے عام سرگرمیوں میں جب ایک خاندان اکٹھا ہوتا ہے، رفاقت رکھتا ہے، یونٹی ہوتی ہے، تو پھر وہ یگانگت باقی ماندہ زندگی میں بھی دکھائی دیتی ہے.
اور رومالش ایک اور چیلنج یہ بھی ہے کہ ہم مغربی دنیا کو دیکھ کر جب اس کا اثر لے رہے ہیں تو بعض اوقات خاندانی زندگی سے ہم نکل کر جو انفرادی زندگی ہے یا انڈیویجولسٹک لائف سٹائل ہے اس پر زیادہ توجہ دینا شروع ہو گئی ہیں، اس کو زیادہ پسند کیا جانے لگا کہ اور وہ آٹومیٹیکلی ہو جاتا ہے، خود بخود ہو جاتا ہے جب خاندان کا ہر فرد کمائی میں لگ جاتا ہے، باپ بھی کمانے میں لگا ہے، ماں بھی، اور اسی طرح سے بچے جو ہی بالغ ہوتے ہیں یا جو ہی وہ شعور حاصل کرتے ہیں جوانی میں آ کر وہ کوئی نہ کوئی جاب شروع کر دیتے ہیں ایوننگ میں، یا پڑھائی سے زیادہ وہ پیسہ کمانے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے بھی پھر جو خاندانی زندگی ہے وہ مشکل ہو جاتی ہے، اور ایک اور چیلنج بن جاتا ہے کہ وہ ہر ایک نے اپنا اپنا فیصلہ خود ہی کرنا ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا جو معاملہ ہے خود ہی سلجھانا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ، گھر جو ہے وہ گیسٹ ہاؤس کی طرح ہے اور اس میں ہر کوئی اپنی چابی لے کر آتا ہے، کھولتا ہے، اور کب آ رہا ہے کب جا رہا ہے کسی کو اس بات کا دھیان نہیں ہوتا۔ اور اس کے پیچھے ایک بنیادی وجہ ہماری معاشی صورتحال بھی ہے، جو فائنینشیل سچویشن ہے ہمارے معاشرے میں عام افراد کی، خاندانوں کی، اور خصوصاً جب ہم مسیحیوں کو دیکھتے ہیں تو اکثریت جو ہے وہ ایسی اسٹرگل میں سے گزرتی ہے، اور اس وجہ سے بھی یہ بھی ایک چیلنج بن جاتا ہے کہ معاشی طور پر شاید تعلیم نہیں حاصل کر پا رہے ہوتے، تعلیم کے لیے اتنے اخراجات نہیں ہوتے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کو کہ بہت سے اب مواقع بھی ہیں یونیورسٹیز میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اسکالرشپ کے دروازے ہیں وہ بھی کھلے ہوتے ہیں، اور میں بہت سے ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں، بیٹے بیٹیوں کو جانتا ہوں جو اپنی محنت کے بل بوتے پر، ڈٹرمنیشن کی وجہ سے، ثابت قدمی کی وجہ سے، اپنے جوش و جذبے کی وجہ سے آگے بڑھتے ہیں، اور پھر خدا ان کو وسائل بھی مہیا کرتا چلا جاتا ہے۔ ایک تو میں نے بات کہی تھی کہ بعض اوقات ہم اپنے معاشرے کو الزام دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، یا میں مسیحی ہوں اس وجہ سے میں کامیاب نہیں ہو رہا، اور بعض اوقات ہم اپنی معاشی حالت کو بھی الزام دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں شاید آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ لیکن اگر ہم کوشش کریں تو بہت سے ایسے دروازے موجود ہوتے ہیں، بہت سی ایسی اسکالرشپس موجود ہوتی ہیں، بہت سی ایسی کرسچن آرگنائزیشنز موجود ہوتی ہیں، گورنمنٹ لیول پر بھی کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش کی جاتی ہے کہ اسٹوڈنٹس کو پڑھائی کے موقع دیے جائیں، لیکن جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ ہم خود جو مطلب سیلف موٹیویشن ہے وہ ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ اگر ایک نوجوان کے اندر سیلف موٹیویشن ہے، اگر ڈٹرمنیشن ہے اس کے اندر، تو پھر وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ بہت بہت شکریہ بنسن بھائی کہ آج ایک بار پھر سے آپ نے بہت ہی اچھے موضوع پر بات کی اور ہمیں آگاہ کیا۔ اسی پیغام کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، لیکن ہمارے اس پروگرام کے بارے میں اگر آپ کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں یا اپنی رائے ہمیں دینا چاہتے ہیں یا کوئی سوال ہے تو اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر ہم سے کانٹیکٹ کریں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔